اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ سورہ یونس ہے، تیسرا سورت ہے جو مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت دہم میں شامل ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت، قرآن کریم کی عظمت ہے کہ اس کی تمام آیات حکمت سے بری ہیں۔ حکیم کے معنی ہے دانا، یعنی حکمت اور دانائی والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب برحق ہے، مگر ان تمام کتابوں میں سے زیادہ دانائی اور حکمت اس کتاب میں ہے۔ اور حکیم کا معنی محکم اور اٹل بھی کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اپنی جگہ بڑی محکم اور اٹل ہے۔ دنیا کفر نے اس کے خلاف بڑی کوشش کی ہے، مگر کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکیں گی۔ یہ حکمت والی کتاب ہے کی آیاتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی، ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، اور انہیں خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اس آیت میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کا انسان ہونا ہی ضروری ہے تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی تعلیم کو تسلیم کرنے والے کو اعلیٰ درجات کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کے بجائے کفار نے ان کو جادوگر قرار دیا۔ مشرکین مکہ اس بات پر حیرت کرتے تھے کہ انہیں جیسا ایک آدمی ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیرت کی تردید فرما دی ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ اگر وہ رسول کوئی فرشتہ یا جن ہوتا تو حیرت کی بات تھی، اس لیے کہ بنی نوع انسان یا تو اسے دیکھ نہیں پاتے، یا اگر دیکھ پاتے تو اس سے مانوس نہیں ہوتے، کیونکہ انسان اپنے ہی جیسے جسد خاکی رکھنے والے انسان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا فطرت اور عقل کے تقاضے کے عین مطابق تھا۔ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھی جادوگر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں لطافت، شیرینی اور تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ کافر بھی کلام سن کر مسحور ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے ان من البیان لسحرا، یعنی کوئی بیان ایسا ہوتا ہے جو جادو کا سا کام کر جاتا ہے۔ قرآن حکیم اسی تاثیر کی وجہ سے قریش نے بلند آواز سے قرآن حکیم پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ نبی علیہ السلام اور جادوگر میں فرق۔ جادو ایک فن ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر جادوگر کسی استاد کا شاگرد ہوتا ہے، جبکہ معجزہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ دوسرا، جادو ایک پیشہ ہے جسے مال و دولت کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور اس معاملہ میں جادوگر انتہائی فسد ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا
تو ان کا پہلا سوال ہی یہ تھا کہ ہمیں اس کا کچھ معاوضہ بھی ملے گا، جبکہ نبی علیہ السلام انسانیت کی بے لوث خدمت کرتا ہے اور وہ برملا لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ جادو بالعموم ایسی باتوں کے لیے کیا جاتا ہے جن سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانا مقصود ہو، جبکہ معجزہ بندوں کی ہدایت کے لیے نبوت کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود سراسر بھلائی ہوتی ہے۔ جادوگر کے اخلاق و کردار دونوں مکروہ ہوتے ہیں اور لوگ اگر اس کی عزت کرتے ہیں تو ان کے شر سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام کے اخلاق اور کردار نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہے۔ اس کی گزشتہ زندگی کو کفار کے سامنے معیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات ان لهم قدم صدق کا مطلب ہے بہت اونچا مرتبہ۔ اس سے قدم صدق کی سے تعبیر فرمایا۔ قدم صدق لفظ لغوی معنی تو ہے قدم صدق سچا قدم، یہاں سے اس سے مراد اونچا مرتبہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا، یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت میں اللہ کے حقیقی رب ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے 6 دن میں پوری کائنات پیدا فرمائی، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور مدبر و منتظم بھی وہی عظیم ہستی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ ان سب باتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کر کے اسی کی بندگی اختیار کی جائے۔ اس میں تخلیق کائنات اور نظام کائنات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی نے زمین اور آسمانوں کو 6 ایام میں پیدا کیا، یعنی یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آ گئی جیسا کہ دہریوں کا عقیدہ ہے۔ پھر وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ فرما ہوا، پھر وہ کائنات کو پیدا کر کے بیٹھ نہیں گیا جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ اس کا پورا انتظام چلا رہا ہے۔ چنانچہ سورج و چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ وہ قادر مطلق اور اتنے روب و دبدبے والا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی سفارش بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ خود ہی کسی کو سفارش کی اجازت دے۔ لہذا ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ اس با اختیار اور مقتدر ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ اس جگہ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کی 6 ایام تخلیق سے کیا بتانا مقصود ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے اور عام طور پر صبح سے لے کر شام تک کے وقت کو یوم کہا جاتا ہے، لیکن اس جگہ ایام کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ نہ سورج تھا اور نہ ہی صبح و شام کا کوئی وجود، اس لیے آیت کریمہ میں یوم سے مراد وہ دن تو نہیں ہو نہیں سکتا جس کا ابھی وجود نہ تھا، ہاں اس سے مراد محض وقت ہے اور جس کی مقدار اللہ ہی کے علم میں ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم یعید، پھر وہی اسے لوٹائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے۔
والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو لازماً پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جس اللہ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، وہی مرنے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن عدل کے فیصلے ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کو پورا بدلہ دینے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس جھٹلانے والوں کے لیے کھولتا ہوا مشروب اور دردناک عذاب ہوگا۔ اکثر اوقات چور، ڈاکو اور لٹیرے جھوٹے گواہوں یا اپنے اثر رسوخ اور دولت کے بل بوتے پر سزا سے بچ جاتے ہیں اور قوم و ملت کی نگاہوں میں اشراف بنے ہوتے ہیں۔ لہذا اس امر کی شدت سے ضرورت ہے کہ ایسا دن مقرر ہو جس میں پاک بازوں کو ان کی نیکی کا صلہ اور اجر ملے، اور بروں اور مفسدوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا ملے۔ اسی کو عالم آخرت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہی چیز اسلام نے انتہائی کھلے انداز میں پیش کر کے اسے یوم الجزاء اور یوم الحساب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔